ذمہ دار حضرات شروع کریں. الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغص للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال في موضع آخر النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم معزز نکاح ہونے والے دونوں اسلامی بھائی جناب ارباز احمد جناب ثاقب احمد صاحبان، محترمہ نکاح ہونے والی دونوں اسلامی بہن محترمہ ام حبیبہ اور محترمہ تمنا صاحبہ، سرپرست نکاح، وکیل نکاح، گواہان نکاح، حاضرین نکاح، شکر ہے اللہ عز و جل کا، کرم ہے اللہ عز و جل کا. اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار اور ایک اچھے کام کے لیے جمع کیا ہے. سب سے پہلی چیز، یہ 4 لوگ نکاح ہونے والے 2 میرے بھائی اور نکاح ہونے والی 2 میری بہنیں، آپ دونوں کے لیے بڑا اہم دن ہے آج. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے شادی اسلام میں کیا ہے، نکاح کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، آپ چاروں کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آنے والی زندگی بڑے آرام سے گزر سکے. میں نے ایک حدیث پڑھی، آخری میں حدیث کا ایک جملہ میں نے پڑھا، النکاح من سنتی. چاروں، یہ صرف آپ دونوں نہیں، اوپر جو 2 بچیاں بہن بیٹھی ہیں آپ کے لیے بھی نکاح کرنا اللہ کے رسول کہتے ہیں میری سنت کو ادا کرنا. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آج آپ اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر. اور بچیاں آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں. صرف اللہ کے رسول کی سنت نہیں، ہر نکاح میں بولتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی سنت ابھی آپ ادا کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ.
پارہ نمبر 13 سورہ رعد، اللہ کا کلام ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، ہذہ سنت المرسلین، ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رسول نے نکاح کیا ہے، اس لیے ان کی بیوی تھی اور ان کے بچے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آپ کچھ منٹوں میں بیٹھنے والے لوگ، ہمیشہ بولتا ہوں میں، آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ کون سی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو یہاں 10 15 20 منٹ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی سنت مل رہی ہے آپ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے جو ابھی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو نبی کا جملہ ہے وہ ہے آدھے دین کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے میری بہنوں، آپ کے لیے بھی ہے، یہ آدھے دین کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، آدھا دین مکمل ہوگا۔ حدیث صحیح ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ ایک مسلمان بندہ جب وہ نکاح کر رہا ہے، آدھا دین اس نے مکمل کر لیا۔ غور سے سوچیں گے نا، یہ ایک جملہ نکاح کو بڑا کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے آدھا دین کہا ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی ایک آیت بہت بڑی آیت ہے، آج کل میں جگہ جگہ بول بھی رہا ہوں۔ میں ایک نکاح اٹینڈ کیا، اللہ نے دیکھنے کا موقع دیا، مکے کے امام صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، نام تھا عبداللہ جوہنی حفظہ اللہ، ابھی ہیں تراویح کو پڑھاتے ہیں، اس سال بھی پڑھائے، انشاءاللہ آئندہ سال بھی پڑھائیں گے۔ انہوں نے ایک نکاح پڑھایا، اللہ نے مجھے دیکھنے کا موقع دیا، نکاح میں یہ آیت پڑھے ہو، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اللہ نے تمہارا جوڑا، تمہاری بیوی، تمہارا جوڑا تمہارے اندر سے اللہ نے بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں آئے، فلاں بچی ہے، فلاں جگہ پر ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، مگر اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے یہاں ہماری شادی ہوگی، کبھی کبھی ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنی نشانی کہتا ہے۔ اور شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بول دیا، پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ مقصد ہے نکاح کا، تاکہ سکون ہو زندگی میں، اطمینان ہو زندگی میں، یہی نکاح کا مقصد، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے بیچ میں 2 چیزیں اللہ ڈالتا ہے، ایک مودت اور ایک رحمت۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، مودت ہمدردی، کھانا کھائے کیا، وہ بھوکے رہیں تو ان کو فکر، وہ بیمار ہو گئے تو ان کو فکر، وہ فلاں ہو گئے تو ان کو فکر۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کے بعد محبت کرنے والے جو ہے نا، ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی۔ نکاح سے پہلے والی محبت اکثر خراب ہو جاتی ہے، نکاح کے بعد جو محبت اللہ ڈالتا ہے، اور یہ قرآن میں رب نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک دوسرے کے لیے رحم، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کا لباس اللہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے، آپ دونوں کا جو جوڑا ہے اللہ ایک دوسرے کے لیے لباس بنا دے، اس لیے کہ قرآن میں وہی کہا گیا ہے، لباس میرے اندر کے عیبوں کو نہیں دکھاتا، شوہر بیوی کے عیب کو کبھی نہیں دکھانا، بیوی شوہر کے عیب کو کبھی نہیں دکھانا، تبھی وہ لباس بنے گی۔ ٹھنڈ میں لباس گرمی کا احساس، گرمی میں راحت کا احساس، یہ اللہ کی مثال ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح ہونے کے بعد اللہ کی خاص مدد زندگی میں آتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں اپنی مدد کو نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول کبھی غلط نہیں بول سکتے، نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے۔ نبی کا جملہ ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ کے اوپر حق ہے، اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھو، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، پہلا آدمی المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ دوسرا آدمی الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا۔ آج ہے نہیں آپ کے لیے موقع، ہے نہیں ہے، نکاح کرنے والا دل میں نیت عفاف کی ہو، یرید العفاف، ارادہ عفاف کا ہو۔ عفاف کسے بولتے ہیں؟ پاک دامنی، میری آنکھ محفوظ رہے، اس کے بعد سوچ محفوظ رہے، کسی دوسری عورت کو میں کبھی دیکھوں گا نہیں۔ اپنی پاک دامنی کی نیت سے جو نکاح کرتا ہے
اللہ پر واجب ہے اس کے بعد کی زندگی میں تمہاری مدد کرنا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ دونوں بچوں کی زندگی میں اپنی مدد کو نازل فرمائے۔ اللہ دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی اللہ ان کی زندگیوں میں عطا فرمائے۔ یہ تو نکاح کی کچھ اہمیت تھی۔ میں نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، لمبا وقت ہو جائے گا، کافی دیر سے لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں۔ میں تینوں آیتوں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بیچ کی ایک آیت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ آیت اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بچیاں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی غور سے سنیں، یہ زندگی بنا لیں اس آیت کو، انشاءاللہ زندگی اچھے سے گزرے گی۔ 3 آیتیں پڑھا ہوں میں، ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا، دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ ڈرو رشتہ داری کے بارے میں۔ کیا ہے آیت؟ ڈرو رشتہ داری کے بارے میں۔ دنیا میں جتنے بھی خطباء ہیں، نکاح پڑھانے والے ہیں، سب تقریباً پڑھتے ہیں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہی 3 آیتیں پڑھتے ہیں، جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، مگر ترجمہ نہیں بولتے اکثر۔ میں پورا نہیں بول رہا ہوں، ایک آیت کا ترجمہ بول رہا ہوں۔ کیوں پڑھتے بھائی؟ یہ نکاح میں پڑھا کیوں جاتا ہے؟ سمجھنے کے لیے۔ آخر پڑھا کیوں جا رہا ہے؟ سمجھنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اس کا معنی میں ایک جملہ ہے، رشتہ داری کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ الحمدللہ ابھی تمہاری رشتہ داری بننے جا رہی ہے، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ ابھی کچھ منٹوں کے بعد مسجد ابو بکر اہل حدیث میں انشاءاللہ تمہاری انشاءاللہ ایک نئی زندگی شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں گزارش کرتا ہوں نماز سے اس کا آغاز کرو، آگے کھڑو، پیچھے بیوی کو کھڑاؤ۔ اس نئی زندگی کا آغاز ہم نماز سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ زندگی اچھے سے گزرے۔ جی، ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعدم حیات یہ رشتے کو باقی رکھے۔ بڑے بخیل ہیں ہمارے لوگ، آمین میں نہیں بولتی ہے قوم، جہاں نہیں بولنا چیخا مار کو بولتی، جہاں بولنا وہاں بولتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ رشتے کو اللہ لے کر جائے، اللہ جنت تک لے کر جائے۔ آپ اہل حدیث ہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اتنا زور سے جنت تک بولنا لینا؟ اللہ کے رسول کو اللہ بول رہا ہے۔ حضرت حفصہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، یہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اللہ یہ رشتے کو جنت تک لے کر جائے، سبحان اللہ۔ مگر آپ دونوں کے لیے بطور تحفہ ایک حدیث میں دیتا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھنا ہے۔ حدیث باپ سے بڑی ہے، حدیث ماں سے بڑی ہے، حدیث خاندان سے بڑی ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری خطبہ دیتے وقت ایک جملہ کہا، استحللتم فروجہن بأمان اللہ، یہ بچی کو تم آج نکاح کر رہے ہو، حلال کر رہے ہو، یہ اللہ کی امانت ہے، ساری زندگی بھر اللہ کی امانت سمجھ کر زندگی گزارو۔ میری بیوی کی تمہیں کون سی بولنے والے، ایسا بولنے والے بہت ہیں، میں تو ذرا احترام سے بول رہا ہوں، اس کے نیچے اتر کر بات کرنے والے بہت ہیں، جی ہاں ایسا بہت سارے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ بولتا ہے یہ میری امانت ہے، میں نے تجھے دیا ہے، میں پوچھوں گا سوال تجھ سے، کیا جواب دو گے؟ استحللتم فروجہن بأمان اللہ۔ دوسرا ایک حدیث کئی بار میں پڑھا ہوں، جب سے ماشاءاللہ تمہارے دادا تھے میرے ساتھ عبد البصیر صاحب رحمہ اللہ، تب سے پڑھ رہا ہوں حدیث میں، وہی حدیث تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ نکاح کے بعد اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کو کیسے پالوں، میری بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی، ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جو پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ۔ تیسری چیز، عمل کریں گے، عمل کریں گے، میں پیچھے والوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، ولا تضرب الوجه، کبھی مت مارو چہرے پر، ہاتھ مت اٹھاؤ عورت پر، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے برا بھلا مت بولو، ڈانٹو نہیں اسے، سمجھاؤ اکیلے میں، 4 لوگوں کے سامنے نہیں، ماں کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹو، ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، اگر کبھی لڑائی ہو گئی گھر میں بات رکھو، باہر والوں کو مت بلاؤ۔ ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، الترغیب والترہیب، 3 حدیث کی بڑی کتابیں اور الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ امید ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دیتا ہے آمین۔ امید ہے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اس چیز پر، یاد رکھو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث، بچیوں کے دونوں باپ بیٹھے ہیں نا، جناب اسلم صاحب، جناب ہدایت اللہ صاحب، دونوں ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہیں، دونوں سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ادب سکھائے، علم سکھائے، کفالت کر لے، 3 باتیں، ادب سکھائے، علم سکھائے، کفالت کر لے، وجبت لہو الجنہ البتہ، 100% اس باپ کے لیے جنت واجب ہے، ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، 3 نہیں ہیں۔ نبی نے کہا 2 کے لیے بھی ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، بچیوں کو دیکھو تو سمجھ لو یہ میری جنت کی ٹکٹ ہے، یہ میری جنت کی ٹکٹ ہے، نبی نے اتنی گارنٹی سے بتایا، وجبت لہو الجنہ۔ مگر بچیاں غور سے سنو میری بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کچھ کہا ہے، 2 باتیں دماغ میں رکھ لو، نکاح کی کاروائی ختم کر لیتے۔ سجدہ اگر جائز ہوتا پوری دنیا میں، شوہر کا مقام دین اسلام میں اتنا بڑا ہے، شوہر کے آگے بیوی سجدہ کرتی، مگر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کرتی، باپ سے بڑھ کر مقام، اچھے سے یاد رکھو، باپ کے لیے سجدہ نہیں ہے، ماں کے لیے بھی نہیں ہے، شوہر کے لیے ہوتا سجدہ، اگر ہوتا تو۔ شوہر کا بڑا مقام ہے۔ 2 بچیاں ہیں، ایک تمنا ہے آپ کی بیٹی، اور ایک ام حبیبہ ہے آپ کی بچی۔ جی ہاں، دونوں بچیوں سے میری گزارش ہے، اب تک زندگی جو گزری نبی نے ایک انصاری عورت سے کہا تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارا شوہر ہے، اس کی خدمت کرو گی تو جنت ملے گی، اسے ناراض کرو گی تو جہنم ملے گی، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث تمہارے حوالے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حدیث ہے آج کی مجلس کی، جنت کے 8 دروازے ہیں الحمدللہ، جہنم کے بولیے نا 7 دروازے ہیں۔ رحم اللہ کا بڑا ہے، غصہ چھوٹا ہے، رحم ہمیشہ اللہ کا بڑا ہے۔ 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ، مردوں میں انشاءاللہ ابو بکر صدیق جائیں گے، عورتوں میں میری بہنوں، میری بچیوں، سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، افسوس یہی ہوتا ہے، ہر عورت جائے گی انشاءاللہ، ہر بچی جائے گی۔ 4 کام کر لیے تو بس۔ پہلا کام صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز، ایسی نماز پڑھنا تمہارے شوہر بھی تمہاری وجہ سے نمازی بن جانا انشاءاللہ، خود بھی نماز پڑھنا اور شوہروں کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ اگر بچی چاہے تو کر سکتی ہے۔ آپ سب ہنسیں گے، ایک بات بولتا ہوں میں، عورت کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، بیوی کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ بیوی کچھ بھی پہلے شروع میں شوہر انکار کرے گا، بعد میں مان لیتا ہے۔ فرعون بھی مان لیا تھا، کون مانا تھا؟ عورت جب فرعون کو منا سکتی ہے تو دوسرے تمہاری میری کیا مثال ہے؟ فرعون بھی مان گیا تھا، یہ بچہ مت مارو اس کو، فرعون نے بولا مان لی، بڑی تاثیر۔ تم بھی نماز پڑھو اور گھر کو نمازی بناؤ انشاءاللہ تعالی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، 1 مہینے کے روزے رکھ لے عورت۔ تیسری چیز، ہمیشہ شوہر کی اطاعت کرے، خوش رکھے شوہر کو۔ چوتھی چیز، اپنی عزت کی حفاظت کر لیں۔ ایسی بچی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ان دونوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، نظر بس سے بچائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نکاحوں کو سنت کے مطابق کرنے اور کرانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ یہی ایک ہے میں ارباز معلوم ہے کیا بولنا ہے، نہیں بولو گے تو مغرب کی نماز تک پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک ہی بار میں اچھا بول دوں گا۔ میں حافظ عبدالقدیر احمد العمری، خطیب مسجد رحمانی و دیگر مساجد، میں نے اسلامی شریعت کے مطابق حاضرین جماعت کے روبرو اللہ عز و جل کے گھر میں بیٹھ کر میرے اسلامی بھائی عالی جناب ارباز احمد ابن عالی جناب اسرار احمد، ان کا نکاح اسلامی بہن محترمہ تمنا بنت علی جناب سید اسلم صاحبہ کے ساتھ جناب سید اسلم صاحب کی وکالت میں جناب سی محمد ایاز قریشی صاحب اور جناب تنویر احمد صاحبان، ان دونوں کی گواہی میں بعوض مہر سونا بشکل زیور جو ٹھیک 10 گرام 880 ملی ہے، نقد ادا کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس نکاح کو باندھا ہے
کہ جناب ارباز احمد ابن علی جناب اسرار احمد قریشی حفظہ اللہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ پیچھے والوں کو سنائی دیا بھائی؟ نہیں دیا بول رہے، دیا تو بھی نہیں بول رہے، ہونا کر جی۔ دوسرا نکاح جناب ثاقب احمد ابن علی جناب اسرار احمد، ان کا نکاح محترمہ ام حبیبہ ہج بنت علی جناب ہدایت اللہ خان صاحبہ کے ساتھ جناب ہدایت اللہ خان صاحب کی وکالت میں جناب عبدالحمید صاحب اور جناب عمران احمد صاحبان، ان دونوں کی گواہی میں بعوض مہر سونا بشکل زیور جو نقد ادا کر دیا گیا ہے 9 گرام 500 ملی ہے، نقد ادا کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس نکاح کو باندھا ہے کہ میرے بھائی جناب ثاقب احمد ابن علی جناب اسرار احمد صاحب حفظہ اللہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ نہیں بھیا دوبارہ پوچھنا چاہیے جی ماشاء اللہ۔ اب اس آواز آئی کیا بھائی؟ الحمدللہ آواز آئی؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، چلیے آواز آ گئی ہے تو ایک بار اور کی ضرورت نہیں، ایک دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہ نکاح کی کاروائی ختم کرتے ہیں۔ اکثر ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، پس منظر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، مگر عبرت اس میں ہے، سبق اس میں ہے، اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے ملاقات کی کئی دنوں کے بعد، ان کی ہتھیلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران کا رنگ دیکھا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا یہ رنگ کیا ہے؟ عبدالرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ عنہ میں نے شادی کر لی، ہر اہل حدیث کے لیے پہلے، اس کے بعد ہر مسلمان کے لیے، یہ سب کے لیے عبرت۔ شادی عبدالرحمن بن عوف نے کی، نبی کو شادی میں دعوت نہیں اور نہ نبی کے ہاتھ سے نکاح پڑھایا گیا ہے، دونوں سبق ہیں اس میں۔ شادی عبدالرحمن بن عوف نے کی، اللہ کے رسول کو بلائے نہیں شادی میں۔ ہمارے نخرے کیا ہیں بلانے میں؟ عورتوں کو عورتیں بلانا، مردوں کو مرد بلانا۔ اگر ذرا بھی آگے پیچھے ہو گئے تو ہم آئیں گے نہیں۔ یہاں امام الانبیاء جن کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں معراج میں، ان کو نہیں بلایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں آج جتنی مسجد ہے اس زمانے میں اتنا گاؤں تھا۔ آج جتنی مسجد ہے مدینہ منورہ تقریباً اتنا ہی تھا، نہیں بلایا گیا۔ نبی کی خوشی دیکھو، اللہ کے رسول کا پہلا سوال ہے نکاح ہو گیا بھائی؟ ہو گیا۔ کیا دیے مہر میں؟ سبحان اللہ، کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مسجد رحمانی کے ایک ڈاکٹر صاحب وہ بیج لے کر 4 پیسے چلے گئے کس کے دکان کو؟ سننے کے دکان کو۔ یہ سننے کے بعد اسے تول کر دیکھے 1.25 گرام تھا وہ۔ وہاں سے فون کیے، ڈاکٹر ہیں وہ، فون کیے، بولے شیخ میری خواہش ہے وہ حدیث پہ عمل کرو مگر 1.25 گرام ہی بڑھا سکتا ہوں کیا میں؟ آپ کو تعجب ہوگا، رحمانی کا ایک نوجوان 1 لاکھ روپے چندہ دیا ہو مگر اپنی شادی صرف 7,000 میں کیا۔ کتنے میں؟ 7,000 روپے میں پوری شادی کیا ہو، نکاح میں ہی پڑا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو۔ جی بولنا الگ ہے، عمل کر کے دکھانا الگ ہے، یہ عمل کرنے والے نوجوان ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، پہلے تو اولی ملو بشاد، پہلے تو مہر کا پوچھے، اس کے بعد اولی ملو بشاد، ولیمہ کرو جی، تمہارا ولیمہ میں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، خوشی کیسی ہے دیکھو، مجھے کہیں کچھ نہیں بولا ہے، میرے ہاتھ سے کہیں کچھ نکاح نہیں پڑا ہے، ولیمہ کرو، تمہارا ولیمہ ایک دعوت پوچھ کر کھائے، ولیمے کی دعوت۔ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ ولیمے میں انشاءاللہ۔ جی ہاں، تیسری چیز ایک دعا دی، سبحان اللہ بھائی۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں اس سے پہلے میں بڑا غریب آدمی، مکہ چھوڑ کر گھر سب چھوڑ کر آیا، سر پہ چھت نہیں، خاص کاروبار نہیں، دعا کے بعد زندگی بدل گئی۔ اور ان کا جملہ ہے، مکے کے مفتی لکھتے ہیں، شیخ وصول اللہ عباس کتاب میں لکھتے ہیں جی، ان کا جملہ ہے عبدالرحمن بن عوف کا، اس دعا کے بعد پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا، ہاتھ میں مٹی پکڑتا تو سننا ہو جاتی۔ 1,50,000 صحابہ تھے، سب میں سب سے مالدار ہو،
مالداری میں اس سے بڑا نہیں کوئی. اور دوسری بات عشر مبشرہ میں بھی 10 جنتی صحابہ میں بھی آپ مالدار بھی ہو سکتے ہیں, آپ جنتی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مثال ہے. کون؟ عبد الرحمن بن عوف. وہ جو دعا میرے نبی نے نکاح کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو دی تھی, اب میں وہ دعا ان دونوں کو دیتا ہوں انشاءاللہ. اس لیے 5 منٹ بولا میں یہ سب ایسا بول دیا تو کیا تم اہمیت نہیں ہوتی. اور بہت سارے لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کون سی وہ سننے کی چابی ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. اور کون میرا لکھا پڑھایا سو مجھے دیا کہ نہیں دیا کہ وہ دعا اگر دیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا. سبحان اللہ. آپ سے بھی میری گزارش ہے آپ یہی دعا ان کو دیں انشاءاللہ. میں دعا پڑھتا ہوں. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. جی ہاں, اللہ عز و جل اردو میں معنی دیکھو. بارک اللہ لکما, اللہ تم دونوں کو برکت دے. یہ دونوں سے مراد میاں بیوی. اللہ تم دونوں کو برکت دے. بارک اللہ لکما وبارک علیکما. ایک دعا میں 2 بار آپ غور کرتے ہوئے گھر تک جائیں. آج اگر کسی کو نبی کی دعا چاہیے یہی دعا ہے. آج اگر کسی کو نبی کی دعا چاہیے یہ دعا ہے. بارک اللہ لکما, اللہ تم دونوں کو برکت دے, تم دونوں پر برکتوں کی بارش نازل فرمائے. وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر, اللہ تم دونوں کو جمع کرے, جب تک رکھے خیر کے ساتھ محبت کے ساتھ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لکم. اللہ مبروک کرے انشاءاللہ. اسلم صاحب اللہ مبارک کرے انشاءاللہ. ہدایت اللہ صاحب اللہ مبارک.